اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 26 سے 29 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بقرہ کا میننگز جیسے میں نے آپ کو بتایا گائے ہوتا ہے کاؤ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ اور پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب سے، اور وہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، اور اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس کے سوا بدکاروں کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی کہ جو فاسق ہوتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پروردگار ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ جو سبحان اللہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، کوئی حقیقت بیان کرنے کے لیے نا، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی حقیر سے حقیر بھی چیز ہو کہ جو اس کی مثال وہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ چھوٹی ہو یا بڑی سب کچھ اسی کی جو ہے نا تخلیق ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اس کی تخلیق ہے۔ بظاہر ہماری نظر میں ایک جو مچھر ہے نا وہ چھوٹی سی چیز ہے، اس میں نا بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر، یعنی کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے ہم کو سمجھانے کے لیے، یا اس سے بھی معمولی سے کچھ علماء نے کہا ہے کہ مچھر کے جیسے انسانوں کے سر میں جوں ہوتی ہے نا، تو پروں کے اوپر بھی کوئی اس کا چھوٹی سی جوں اس کے پروں پہ بھی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے، مگر چاہے وہ مچھر ہو، مچھر ہی کتنا معمولی سا ہوتا ہے، آپ اس کو مارنے کے لیے جاؤ وہ اڑ جاتا ہے، پھٹافٹ سے اڑ جاتا ہے، اتنا معمولی سا یا اس سے بھی معمولی چیز اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی مثال بیان کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی تخلیق ہے، چاہے وہ ایک شیر ہو، چاہے وہ ایک مچھر ہو، یا مچھر سے بھی معمولی چیز ہو، کیونکہ وہ اللہ کی چیز ہے تو اللہ چاہے کسی کی بھی مثال بیان کرتا ہے چلے جائے گا نا۔ وہ بظاہر وہ دیکھیے ہماری نزدیک جو ہے نا، اگر ہم مطلب بظاہر وہ چھوٹی سی چیز ہے، مگر وہ چھوٹی چیز اللہ کی نظر میں نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی چیز ہے۔ تو اگر ہم اصل بات پر غور کریں نا، اگر ہم اس کو بظاہر ہم نظر میں ہماری وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کو اصل بات پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں کہ جس طرح آگے آیت میں آتا ہے نا کہ پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، وہ لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے۔ تو جو اہل علم ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ تو ان کو وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں، ہدایت لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور جس کو نہیں ماننا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، مچھر مکھی کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ کافر ہیں، فاسق ہیں، منافق ہیں، جن کے دل میں روگ ہے، تو اللہ کے کلام کو جو ہے نا کہتے ہیں یہ کیا، اللہ کا کلام آسمان سے آ رہا ہے، پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کبھی مچھر کی باتیں کرتے ہیں، کبھی مکھی کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا خدا کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے، مطلب ایسے طنز کیا کرتے تھے۔ تو ہم کیا مطلب لیں، ہم اس سے کیوں یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس میں مچھر مکھی کی باتیں ہوتی ہیں۔
تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحان جو ہے نا ہمارے لیول پہ آ کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری اوپر سطح پہ آ کے بات کر رہے ہیں. وہ چاہتے، اگر اللہ چاہتا تو بڑی بڑی مثالیں بیان کر دیتا، ہمارے اوپر سے گزر جاتی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے آسان آسان مثالیں بیان کرتا ہے. ورنہ اگر وہ چاہتا تو سزا دے دیتا کہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چلو پھینکو اس کو جہنم میں. لیکن اللہ کیونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ ہم کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں. اپنی مخلوقات میں سے کسی کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور کفار کیا ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو جیسے اب ہم نے نا یہ مچھر کا ذکر سورہ بقرہ میں پڑھا، جیسے ابھی ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 26 میں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح مکھی کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کیا ہے، اور ایک چھوٹی سی چونٹی اس کا ذکر سورہ نمل میں آپ پڑھیں گے. پھر شہد کی مکھی سورہ نحل میں آپ نحل جو ہے شہد کی مکھی کا ذکر پڑھیں گے. پھر اسی طرح مکڑی کا جالا، آپ ویب دیکھتے ہیں نا، مکڑی کے جالے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایک جھاڑو پھیرو چلا جاتا ہے. نہ مکڑی اس سے سردی سے بچ سکتی ہے، نہ بارش سے، نہ دھوپ سے، کتنا معمولی سا ہوتا ہے. اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں دی ہے. حالانکہ دیکھو تو یہ کتنی معمولی چیزیں نا. تو اصل بات جو لوگوں کو اعتراض ہے نا، وہ کیوں اعتراض ہے، اصل کمی کہاں ہے؟ اصل کمی ہے تقوی میں. اللہ کا جو ایک ہوتا ہے نا تقوی کی کمی ہے. اس نے بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کہنا کیا جا رہا ہے. اور تقوی کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن سمجھنے کے لیے تقوی بہت ضروری ہے. ہم نے پہلی ہی آیتوں میں پڑھ لیا تھا نا کہ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. قرآن کو سمجھنے کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے ہمیں ہر طرح سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دنیا میں دیکھیں کوئی بھی جو اچھا استاد ہوگا نا، وہ ایسی مثالیں اپنے شاگردوں کو، اپنی اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھے گا کہ بچے کی سمجھ میں آ جائے، سامنے والے کی سمجھ آ جائے کہ وہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. وہ اپنی علم، اپنی ڈگریاں کو شو آف نہیں کرے گا کہ مجھے اتنی ہائی فائی، اتنی اردو، اتنی انگلش کے ہارڈ ورک آتے ہیں، ورڈز آتے ہیں کہ وہ شیکسپیئر کی اردو جھاڑنے لگے، یا بڑی بڑی اردو کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کرنے لگے. نہیں، وہ لوگوں کو امپریس نہیں کرنا چاہتا. اس کا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو میں بات بتا رہا ہوں نا، وہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے. تو اللہ سبحان کا بھی علم آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہے. مگر اللہ نے معمولی چیزوں کی مثال دی ہے کہ میرے بندوں کو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں، بہت جینیس بھی ہوتے ہیں، بہت درمیانے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور بہت کم ذہن کے بھی لوگ ہوتے ہیں. اللہ کو تو انسانیت کو دیکھنا ہے نا. تو قرآن میں آپ کو کہیں بہت ہائی فائی ملے گی جو ہمارے اوپر سے گزر جائے گی مثال، کبھی درمیانی، کبھی چھوٹی. تو اللہ نے اپنے بندوں کی فطرت اور ہر طرح کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے معمولی چیزوں کی بھی مثال دی ہے تاکہ سامنے والا سمجھ جائے. بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو لیے، وہ چاہے مکھی کی مثال ہو، مچھر کی ہو، تو وہ کیوں شرمائے گا؟ ہر چیز اللہ کی ہے. اگر آپ کو نا، اگر ہم دیکھیے، جب ہم کبھی آپ پلین میں اڑتے ہیں، جب ہم پلین رن وے پہ ہوتا ہے، جب آپ ٹیک آف کرتے ہیں، تو دیکھیں اس وقت ہمارے پلین نیچے ہوتی ہے اور ہمارے سراؤنڈنگ میں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، اور پلین میں ہم نیچے ہوتے ہیں. ہم کو اوپر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اتنی ہائی بلڈنگ ہے. جیسے جیسے ہماری پلین اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹیک آف کرتی ہے، ہم اوپر ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہمارے ایک چمٹی کے برابر نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہم اوپر ہوتے ہیں اور نیچے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی منی چیزیں، اور اوپر جاتے ہیں تو وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو اب اسی طرح آپ سوچیں ہم اللہ کو کیسے نظر آتے ہوں گے، ہے نا؟ پتہ نہیں کیا نظر آتے ہوں گے. اللہ کتنا اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں شرمائے گا؟ اللہ کی تمام چیزیں تو اللہ کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی میں کسی بھی چیز سے تمہیں سمجھاؤں. تو اگر آپ لوگوں کو بھی مچھر کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کرنا ہے کہ وہ اللہ کی کیا مخلوق ہے، کیسے اللہ نے اس کو کیا کیا چیزیں دے کے پیدا کیا ہے، آپ لوگ بھی گوگل میں جا کے ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں آخر مچھر کی مثال کو بیان کیا ہے.
تو مومن کسی چیز کو دیکھیے جو میں نے آپ سے کہا نا، جیسے گمراہ، اللہ نے کہا نا کہ بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جو سننا نہیں چاہتے اور جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن مومن جو ہے نا کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا. اللہ کا جو مقصد بیان ہے نا وہ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ اللہ نے کیوں مچھر کی بیان کی، وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے. اگر آج آپ لوگوں کو مچھر نظر آئے نا، اس کو غور سے دیکھیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. ایسی کیا بات ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا؟ فوکس کیجئے، پھر اس سے کیا ہوگا؟ غور و فکر کرنا ایک عبادت بھی بن جائے گی اور ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا. تو اس کے برعکس جو منافق یا کفار یا جو فاسق لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ بناتے ہیں، منہ چڑھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا مقصد ہے. بات خود نہیں سمجھنا. اللہ بھی غور کرو، اللہ کہہ رہے ہیں تو کوئی مقصد ہوگا نا. جب بڑے کوئی بات کہتے ہیں تو اپنے تجربے سے کہتے ہیں نا، تو کوئی اسے مقصد ہوتا ہے. بات کو خود نہیں سمجھنا، بس اعتراض کرنا، اللہ پہ کہنا کہ یہ کتنی عجیب سی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہو کہ یہ کیسی کیسی باتیں ہیں. تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کی کم عقلی، ان کی جو جہالت ہے نا، ان کا جو تکبر ہے، ان کا جو علم کا لیول ہے نا، یہ سب شو کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے ان کے دماغ میں. تو ان کی یہ تمام چیزیں جو جہالت اور تکبر ہے نا، ان کے علم میں ان کو ہدایت کے لیے نا ان کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو قرآن کو سن کر سبق لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اس میں وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں. لہٰذا ایک ہی بات سے کچھ لوگ دیکھیے گمراہ ہو گئے. حالانکہ مچھر کی مثال اللہ نے بیان کی، اس سے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے ہدایت پا گئے. تو اللہ تعالیٰ آخری حصے میں پارٹ میں اس آیت کے کہتے ہیں وہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. وہ اس سے سوائے فاسقوں کو، جو کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں سوائے فاسق. تو یہ اللہ کا ایک لا ہے، یہ ایک لا ہے کہ کون گمراہ ہو جاتے ہیں، کون جو ہے ہدایت پاتے ہیں. ہدایت اور گمراہی کا ایک فارمولہ ہے جس کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسی نہیں اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. نہیں، اللہ کا ایک سسٹم ہے، جو اس پہ عمل کرے گا وہ ہدایت پائے گا، جو ریجیکٹ کرے گا وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے گمراہ ہو جائے گا. تو غور و فکر کی مثال جیسے ہم سورہ حج میں انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی دے تو ہم سورہ حج میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دی ہے کہ اگر جو بت ہوتے ہیں نا، انشاءاللہ آپ لوگ بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں، تو جو بت ہوتے ہیں، جو ان کے آگے حلوے مانڈے رکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک مکھی ان حلوے میں سے کوئی چیز نکال کے اپنے پنجوں میں نکال کے بھاگ جائے، اڑ جائے، تو کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کے پنجے سے نہیں نکال سکتا. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بت جو ہے نا، مطلب سمجھانے کے لیے کہ جو بت اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، تم نے اس کو خدا بنا کے رکھا ہے. تو دیکھیے اس مثال سے تو نہیں کہ مکھی نہیں ہٹا سکتا، نہیں کہ اس کو تم نے خدا بنا لی. تو اس مثال سے کتنی گہری مثال ہے، اگر ہم غور و فکر کریں نا، کتنی ڈیپ ڈاؤن مثال کریں، اگر اس پہ ہم فوکس کریں اور ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہم کو حقیقت سامنے نظر آتی ہے نا کہ واقعی کس کو انہوں نے خدا بنا کے رکھا. ایک مکھی تک کو تو وہ اڑا نہیں سکتا، ایک مکھی سے اپنا کھانا نہیں لا کے دے سکتا. تو جب انسان غور و فکر اس پہ فوکس کرے گا تو اس کو نظر آئے گا. لیکن جو انسان اپنی فطرت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جو اللہ نے اس کے اندر ایک چپ رکھی ہے نا غور و فکر کرنے کی، صحیح جگہ سے نہیں سمجھنا چاہتا، تو اللہ اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. ٹھیک، اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے غور و فکر کرواتا ہے، سمجھاتا ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ لاتا ہے، اور اندر کا جو سسٹم ہے اس کو الارم بجاتا رہتا ہے. اگر وہ اپنے الارم کو بند کر کے سوتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ مہر لگ جاتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، صرف اس کا کیا کرتے ہیں؟ ظاہری لفظوں پہ جاتے ہیں نا، الفاظ کے، بس یہ الفاظ ہے کہ بس مچھر کی مثال بیان کر دی، مذاق بنا لیتے ہیں. اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، سرکش فاسق لوگ ہوتے ہیں. سیدھی بات کو سمجھنے کے بجائے اس میں کیا کرتے ہیں؟ باتیں نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اس میں
مطلب الجھا دیتے ہیں، بجائے سمجھنے کے اس کا مذاق ٹھٹا بنا کے اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ہلکی بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ مہلت دیتا ہے، مگر جو نہیں نکلنا چاہتا وہ گمراہی میں خود بخود انوالو ہو جاتا ہے، دنیا میں بھٹک جاتا ہے، آخرت کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ ہوتے ہیں اپنے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ جب اس بات کو غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہر چیز چاہے وہ منی سی ایک چھوٹی سی چیز ہو چاہے بڑی ہو، اللہ کی تخلیق پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو پا لیتے ہیں اور وہ پھر ان کے اس سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ اور پھر آپ بھی اگر اپنی زندگی میں محسوس کریں گے انشاءاللہ، جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ لوگوں کو بھی نا غور و فکر کی عادت پڑ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں نا چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ہر چیز کو اللہ فوکس کراتا ہے۔ قرآن ہمیں ہماری ٹریننگ کراتا ہے کہ دیکھو اللہ کو پہچانو، اللہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ جب ہمارا تقویٰ بڑھتا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی سکینت ہم پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اس منی سی مثال سے جو ہے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں وہ ہدایت یافتہ بنے۔ اور مگر اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتے؟ جو فاسق ہیں، ٹھیک ہے؟ فاسق جو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کی حدوں کو آگے پلانگ کے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں فسق سے نکالے پروردگار۔ اور ہمیں اس آیت سے یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں حق بات کہتے ہوئے نا، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو چاہے وہ کتنی بھی بات ہو، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں حق بات حق ہی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اب آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ توڑتے ہیں اقرار اللہ سے پختگی کے بعد اور کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے انہیں جڑے رہنے کے لیے، وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، یہی لوگ قصارہ یعنی کہ نقصان پانے والے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ فاسق جو ہم پڑھ کے آئے نا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب یہ فاسق کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اب ہمیں مثال سے بیان کر رہے ہیں کہ فاسق کون ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، اور جو اللہ نے رحم کے رشتے جوڑے رکھنے کے لیے کہا ہے اس کو توڑتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نافرمان اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب 2 چیزوں کی نافرمانی کی تو پلس کیا ہوا؟ فساد ہو گیا دنیا میں، ٹھیک۔ تو اب آپ کو تو یہ پتہ ہے نا پہلے مخاطب کون ہیں؟ یہود کی یہ سٹوری سنائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر یہ پرابلمز تھے، اور پھر اہل عرب مخاطب ہیں، اور پھر اب آپ اور میں مخاطب ہیں۔ تو یہود کس طرح یہ جو مین ہے نا کیا کرتے، جو اللہ سے اپنا اقرار لینے کے بعد وہ توڑتے تھے۔ یہود کی آپ ہسٹری ابھی پڑھیں گے کہ وہ کس طرح اللہ سے وعدہ کرتے تھے اور توڑتے تھے، جوڑتے تھے۔ یہاں ان کا نام نہیں لیا گیا، مگر بیک میں آپ یہی سمجھیے کہ ان کی ایک عادت کو بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے عہد کو توڑا، اور اس کے بعد اس کی یہودی صلح رحمی جسے کہتے ہیں اللہ نے اسے جوڑے رہنے کے لیے حکم دیا ہے، اور اس کو نا وہ توڑتے ہیں۔ تو اس کی پہلی مثال یہ کہ جو بنی اسرائیل تھے، اللہ نے کہا تھا کہ توریت پہ لکھ دیا تھا کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ماننا ہے، یہ ان کے توریت میں لکھا ہوا تھا۔ مگر جب رسول اللہ آئے اور جب کہا مانو تو وہ نہیں مانے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بنی اسماعیل ہیں ان کے فرسٹ کزنز ہوتے ہیں، یہودیوں کے فرسٹ کزن کون ہے؟ بنی اسماعیل، ان کے چچا کے بچے ہیں نا یہ سارے۔ تو صلح رحمی والی بات آ گئی، انہوں نے سرے سے کاٹ دیا، نہ قرآن کو مانا نہ رسول اللہ کو مانا، اس بنی اسماعیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے رحم کے رشتوں کو توڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ وہ توڑتے ہیں رحم کے رشتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ رحم کے رشتے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کی ہے کہ رحم کے رشتوں کی بہت تم نے نا خیال کرنا ہے۔ تو
اب جو ہے جو ان کے رحم جو رشتہ دار ہیں ان کو اللہ نے کہا کہ جب تم نے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، جو کوئی بھی، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے ہم ہوں، چاہے کفار ہوں، جو اللہ کے احکامات کو توڑیں گے اور جو اپنے مخلوق کے ساتھ اسپیشلی رحم کے رشتے، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں فساد ہوگا۔ تو رحم کے رشتے کو اللہ نے کہا، رحم کے رشتے کی تکلیف کو بھی، اگر وہ رحم کا رشتہ ہے، کیونکہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہی سے تکلیف ہوتی ہے، دور کے دوست تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنی پسند سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ دوست بناتے ہیں، اپنے مزاج کا بناتے ہیں، تو اس میں بہت کم کلیش ہوتا ہے اور پھر انسان کم بھی ملتا ہے۔ رحم کے رشتے آپ نے نہیں بنائے ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ملتے ہیں، تو آپ کی چوائس نہیں ہوتی، مگر اللہ کا حکم ہے کہ ان رشتوں کو آپ نے کرنا ہے، نبھانا ہے۔ اس میں ہمارے ننیال بھی، ددیال بھی اور سسرال کے رشتے بھی اس میں سارے انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ رحم کے رشتوں میں جو تکلیف تمہیں ملتی ہے نا، اس کو نظر انداز کرو، اس کو اگنور کرو، کیونکہ اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ جوڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جو دنیا ہے نا، بڑی تکلیف کی جگہ ہے، بہت پریشانیوں کی جگہ ہے، بیماریوں کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، یہ دنیا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم ان رشتوں کو جوڑے رکھیں گے نا، اپنے بہن بھائی ہیں یا اپنے جو بھی فیملی ہے، تو ایسے مشکل وقت میں نا وہی کام آتے ہیں، سب سے پہلے وہی آتے ہیں۔ تو جب انسان ان کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو خوشی، راحت ملتی ہے، اپنے رحم کے رشتوں کو بانٹ کے، کھا کے، مل کے، ٹوگیدر ہو گیا۔ دیکھیں آج کل تو ہمیں بہت اچھی اگزامپل ہے، جو کرونا آیا ہوا ہے، کون انسان اپنے دوستوں سے مل رہا ہے یا پارٹیوں میں جا رہا ہے؟ صرف اپنے کلوز فیملی، اپنے بہن بھائیوں کے گھر ہی انسان آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ کتنا ہمیں اس آیت کی کھلی ہوئی نشانی مل رہی ہے کہ رحم کے رشتے کتنے ضروری ہیں۔ تو انسان میں کیا ہوتا ہے؟ جب راحت آتی ہے، خوشی آتی ہے، پیسہ اسپینڈ کر کے، کھانا کھا کے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے انسان میں نا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ان رشتوں کا احترام کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، تو پھر مشکل آنے پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جب ہر انسان بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیاں ہر کے ساتھ لگی ہیں، تو جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے انتظام کرتا ہے۔ چاہے رشتہ دار، اگر ہم بالفرض ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، وہ ہم کو نیگیٹو کا جواب دے رہے ہیں، بھلے مگر ہم اچھا کر رہے ہیں نا، خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگر اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کرا تو وہی ریٹرن ہم کو اللہ انہی کے ذریعے دے رہے ہیں، وہ تو ناک بھوں چڑھا کے بیٹھے ہوئے، مگر اللہ نے تو دیکھا ہے نا اس نیکی کو، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارا ان پریشانیوں میں انتظام کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جس نے قطع رحمی کی، صلح رحمی کو توڑا، اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا۔ ہمارے دین میں قطع رحمی گناہ کبیرہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ کبیرہ ہے وہ، تو لہٰذا ہمیں بہت واچ کرنا ہے۔ پھر اللہ نے پھر اللہ سے وعدہ توڑا، یعنی کہ جو اللہ کے احکامات ہیں کہ شرک نہیں کرنا اور اللہ کے جو احکامات ہیں، اور پھر رشتہ داری بھی توڑی، تو یہ زمین میں کیا ہو گیا؟ فساد بن گیا۔ پھر یہ زمین کیا بن گئی؟ جانوروں کی زمین بن گئی، ٹھیک ہے نا، یہ زمین جانوروں کی زمین بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، پروردگار ہمیں ایسی جہالت والی زندگی اللہ عطا فرمائے۔ تو جب ہم یہ بات مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں نا، ہم ایک ہی ہیں، تو اس سے ہمارے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے؟ ٹھیک، ہم کو نا اس سے سبق لینا چاہیے کہ جب ہم ایک آدم کی اولاد ہیں تو ہم سب بہن بھائی ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے والے بننا چاہیے، لوگوں کے لیے امن کا پیغام ہو، زندگی مطلب ایک دوسرے کے لیے آسان کریں، ہم کسی کو قتل و غارت نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ تو پھر دیکھیے ایک رشتہ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ، اور ایک ہے جو رشتہ ہمارے رحم کے رشتوں سے پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ تو اس طرح جب آپ خدا سے ڈریں گے تو گھر، معاشرہ پرسکون ہو جائے گا، ہے نا، ہم کتنا اچھا ہو جائے گا۔ ورنہ اگر یہ نہ رہے تو پھر دنیا میں فساد ہی فساد ہو جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہو جائے گا۔ تو پھر اب جو ہے نا دنیا جنت کب بنتی ہے؟ بتائیے، دنیا جنت بنتی ہے جب جو ہے اس میں مطلب اللہ کی فرما برداری ہو، تو لوگوں کی حقوق ادا کریں، اللہ کی حقوق ادا کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا جنت بن جائے
جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے والا اور بندوں کی حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ آگے ہے آیت نمبر 28 میں، اللہ تعالیٰ سے کس طرح کافر ہوتے ہیں حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندگی بخشے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس میں سبق سکھا رہے ہیں کہ کس طرح، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اے اہل مشرک، دیکھیں پہلے جو اس کو پہلے آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں سمجھ جائیے جو اس وقت کے مخاطب تھے، کہ یعنی کہ اہل مشرک کے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، اوس اور خزرج 2 گروپ تھے وہاں پہ، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر بہت بڑی نصیحت تمہارے درمیان نازل نہیں، کہ قرآن تمہارے مدینے میں جو ہے رسول آئے ہیں، ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس شہر میں ہے، تم یہودیوں کی طرح مت ہو جانا، ان کے ساتھ رہتے رہتے انہی کی باتوں پہ عمل نہ کرنا، ان کی طرح آیتوں میں شک مت کرنا، اعتراض مت کرنے لگنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی ان جیسا ہو جائے۔ ٹھیک، ایک تو یہ فوکس ہے جو جس پہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ لوگ مخاطب ہیں، تو اب آپ اور میں جیسے سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسان کو، تمام انسانوں کو ان کو اپنی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھتے ہیں تم کس طرح کافر ہوتے، کس طرح تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، یعنی کہ ان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود دیا اور پھر ان کو مار دے گا، یعنی کہ تم کو ایک دفعہ پیدا کیا، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ لہٰذا دنیا میں آنے میں ہماری دیکھیے کوئی پسند نہیں تھی، نہ آپ اپنے کوئی چوائس سے آئے، نہ میں اپنے کوئی چوائس سے آئی ہوں، ہے نا، ہم لوگ جو ہے اللہ کے حکم سے آگے ہیں، کوئی ہمارے پاس تو نہ ہمارے جانے کی بھی کوئی چوائس نہیں ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا فرشتے بھیج دیں گے، آپ چاہیں نہ چاہیں ہم چلے جائیں گے، تو آنے میں بھی ہماری مرضی نہیں، جانے میں بھی ہماری مرضی نہیں، نہ اپنے آپ نہ کوئی چوائس نہیں کر سکتے کہ نہیں میں اس فیملی میں نہیں پیدا ہوں گی، میں فلاں فیملی میں پیدا ہوں گی، نہیں، جو اللہ نے کر دیا وہ کر دیا۔ تو جب ہماری کوئی مرضی نہیں ہے نہ آنے میں نہ جانے میں، تو آپ دیکھیے ہمارے پیدا ہونے اور ہمارے جانے تک ان بٹوین ایک درمیان کا راستہ بھی ہے نا، جب ہم پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، واپس نہیں جائیں گے، تو جو درمیان کی زندگی ہے نا، تو وہ بھی آپ کی میری نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، کیونکہ ہم کتنا انکار کر لیں، کتنا کر لیں، آخر کو ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ پھر اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں ماریں گے، زندہ کریں گے، پھر تمہیں زندگی بخشیں گے، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، آخر کار ہماری واپسی کہاں ہے؟ اسی کے پاس ہے۔ جب ہماری واپسی اسی کے پاس ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اسی کو راضی کرنے والے ہمیں کام کرنا چاہیے نا۔ تو اب دیکھیے، تو یہ سب لوگوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تعجب سے تم کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ کا انکار کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے آخرت کا انکار، یا آخرت کا انکار سے کیا مطلب ہے سمجھ رہے نا، کہ جب یہاں پہ کہہ رہے نا کہ تم کو پھر دوبارہ زندگی دیں گے، تو میں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ کفار بھی ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہوئے گی، ہم جب مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کون ہمیں اٹھائے گا؟ کچھ تو کہتے تھے جب دیکھا جائے گا، جب اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا ہماری دیوی دیوتا جو ہیں وہ ہمیں چھڑوا لیں گے اور جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر بہت سارے لوگ انکار بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم آخرت کا انکار کرتے ہو، یعنی کہ دوبارہ زندہ ہونے کا، تو یاد رکھو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، کیونکہ جو جب یہ انکار جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کا پاور کا انکار کرو نا، کیونکہ آخرت کا انکار کا مطلب اللہ کا، کیونکہ اس کی علم کا، اس کی حکمت کا، اس کی ربوبیت کا انکار ہے، اللہ رحیم ہے، عدل کرنے والا ہے نا۔ آخرت کا انکار سے کیا ہوگا؟ پھر تو یہ کیا مطلب ہو گیا کہ دنیا تو بس ایک محض پھر ڈرامہ بن جائے گا۔ اگر ہم صرف دنیا کو دیکھیں، آخرت کو، اس کا جو جوڑا ہے اس کو آپ ہٹا دیں، تو یہ ہمیں ایک لگے گا کہ بس ایک ظلم کی جگہ ہے یہ قیامت سے۔ تو جب ہم قیامت کو اور دنیا کو دونوں کو ملا کے جوڑتے ہیں نا، تب ہمیں اس کا حقیقی مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم یہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی امتحانات آتے ہیں، غریبی، امیری، بیماریاں، صحت کا،
یا خوشحالی بدحالی، تو ایک صبر کا امتحان، ایک شکر کا امتحان، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، آج ہمارا ایگزام ہو رہا ہے اور آخرت میں ہمارا رزلٹ ملے گا۔ تو جو لوگ آخرت کو ہی ہٹا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو حقیقی ظہور ہے اس کا ہم انکار سمجھ نہیں آتا، پھر انکار ہو جاتا ہے، تو اللہ کو نہ ماننے سے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس سے پہلی دفعہ اس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اتنا کیا پرابلم ہے؟ پھر تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں تم کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیشگی کی ہمیں زندگی دے گا، ہے نا، تو ہمیشگی زندگی دے گا ان بندوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ تو پھر کیوں نہ دے گا کہ جو لوگ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ کی عبادت کی، تو ان کو بہت کچھ وہ دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیوں انکار کرتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کہتا ہے کہ ضرور ہوئے گا یہ سب چیزیں نا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت میں کتنی بڑی بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تم 3 مرحلوں کو تم مانتے ہو، ہے نا، تم 3 مرحلوں کو مانتے ہو، تو پھر یہ آخری مرحلہ ماننے میں تمہارا کیا پرابلم ہے؟ ایسی کیا مسئلہ ہے کہ تم نہیں مانتے، ہے نا؟ تم کہتے ہو کہ جب تم دیکھیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں زندہ کیا، ہم لوگ کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے ہم کو پھر سلا دیا، ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیپ سلیپ کر دیا۔ کب کیا؟ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا تھا، مجھے بھی پیدا کیا تھا، آپ کو بھی پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی کہ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے 172 آیت میں ہم سب نے اقرار کیا۔ پھر اللہ سے ہم نے عہد لیا، پھر اللہ نے ہم کو سلا دیا یا ایک جگہ رکھ دیا، ساری روحوں کو جو ابھی بھی آخرت تک قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو وہاں پہ رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں زندہ کیا، سب ہم لوگ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ہم سب مر جاتے ہیں، ہے نا۔ یہاں تک تو سب مانتے ہیں کہ ہم زندہ ہوئے، ہم مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، اس چیز کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم یہ چیزوں کو مانتے ہو کہ تمہیں زندہ کیا، تو جو نا حالانکہ تم بے جان تھے، ہم نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں ہم ماریں گے، تم اس کو بھی مانتے ہو، پھر تم دوبارہ زندہ ہونے کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ ہم تمہیں زندہ کریں گے، جب تم یہ چیزوں کو مان رہے ہو تو اس کو بھی مانو۔ تو جس طریقے سے جب ہم دوبارہ مریں گے، جیسے اب ہم زندہ ہیں، اب ہماری موت آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہمارا جسم مٹی سے بنا تھا وہ مٹی میں رل مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائیں گے، اور جو ہماری روح تھی وہ روح میں چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کس طریقے سے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ تمہیں سب کچھ تمہیں اسی طریقے سے دوبارہ اٹھائے گا، جیے گا اور تم کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ تو آخرت کا انکار ایکچول میں کیا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت کا بھی انکار ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 28 پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس طرح تم، اچھا یہ تو ہو گیا نا، 29 ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا، کچھ زمین میں پھر آسمان کی طرف قصد کیا، پھر 7 آسمان ٹھیک کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم کس طریقے سے انکار کرتے ہو، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا پیدا کیا۔ اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے دیکھو تمہارے لیے کیا کیا نہیں بنا دیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا سب اسی نے ہمارے لیے بنایا، ہر چیز آپ کی فرما بردار ہے، ہم ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، مگر کوئی درخت تو آپ کو آ کے نہیں کھا جاتا نا، ہم کتنے مزے سے اس کے پھل پودے پھولوں سے انجوائے کرتے ہیں، ہر چیز ہماری فرما بردار۔ سورج ہمارے لیے کتنا کام کر رہا ہے، کبھی سورج نے ہم کو آ کے پکڑ لیا؟ نہیں پکڑا، ہر چیز ہمارے لیے اللہ نے کہا ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان
آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی کہ دیکھو انسان میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہ بنایا، غور کرو، فکر کرو کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اور تم کو انسان کس چیز کے لیے بنایا؟ تاکہ تم میری عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو، اور ہر احسان کا بدلہ دیکھیے۔ جب انسان آپ کے اوپر کوئی دوسرا انسان احسان کرتے تو آپ میں کتنی بے چینی پیدا ہوتی ہے نا، کہ کوئی ہمیں گفٹ دے تو ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح کسی نہ کسی انداز میں اس کو ریٹرن کر دیں، ایک انسان کی نیچر ہے۔ تو جس اللہ نے ہم پہ اتنا احسان کیا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں بنایا، کیا کچھ نہیں کیا، تو کیا ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے پروردگار کو کس طرح ریٹرن کریں؟ ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے، دعوت نہیں کر سکتے، ان کو ان کی چیزوں کا ریٹرن ہم کیسے دیں گے؟ ایک سورج کی نعمت کا آپ بدل دے سکتے ہیں؟ اس روشنی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سے مانگ بھی نہیں رہے، اللہ ہم سے کہتے ہیں صرف اور صرف تم میری عبادت کرو، تم میری عبادت کے لیے آ جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، شیطان کی پیروی نہیں کرو، بس اللہ کا یہ ڈیمانڈ ہے نا۔ تو ہمیں بھی پھر چاہیے ہم اللہ کے آگے جھکیں، اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر ہم نے زمین میں پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، زمین بنائی، پھر آسمان پہ کیا، پھر 7 آسمان ٹھیک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین بنی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیا، اور پھر ہم انشاءاللہ سورہ طلاق میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 7 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح زمین بھی اللہ نے 7 بنا کے رکھیں، اور ہم اللہ کے پھر اسی طرح جو ہے نا، جو اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کے بن جاتے ہیں جس کو ہمارے لیے بنایا، پھر اللہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ پروردگار نے ہمیں پھر غور و فکر کرنا چاہیے نا، صرف ایک زندگی نہیں ہے، دیکھیں صرف ایک زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کہ غور و فکر کرو، تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اگر تم مانو تو دیکھو تمہارے لیے کیا کیا میں نے نہیں بنایا۔ سوچو، آج سے آپ لوگ سب غور و فکر کرنا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو کیا کیا نعمتیں عطا نہیں فرمائی ہے، تمہارے لیے سب کچھ کیا، تمہاری خدمت کر رہے ہیں، جس کی دی ہوئی زندگی ہے، جس نے تم کو سب کچھ دیا، جس کی دی ہوئی زندگی ہے، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہو، اللہ کا انکار کر دیتے ہو۔ ہم کسی کا کام کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کوئی اگر ہمارا شکریہ ادا نہ کرے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے نا، کتنے بیڈ مینرز ہم کہتے ہیں، ہم کتنا بیڈ مینرز ہیں، دیکھو یہ جو ہیں ہمیں شکریہ کا جواب بھی کیسے ان کو اچھے انداز سے نہیں دینا آتا، ہم نے ان کے لیے اتنا کیا، ایک شکریہ کا ٹیکسٹ بھی نہیں کیا، ہمیں ایک فیلنگز آتے ہیں۔ پھر ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمارے لیے سب کچھ بنا دیا، تو اب ہمارا بھی تو کام ہے نا، ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی قدرت، اس کا رب ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ کی گواہی کہ اس کی علم اور حکمت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، یہ جو رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین، آسمان اور ہمارے اپنے اندر کتنے سارے آرگنز، ایک ملینز کے جو ہمارے اندر کتنے تھاؤزنڈز کے جو ایک آرگن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو انسان، کیا تمہیں میں نے بس ایسے ہی چھوڑ دیا؟ تمہیں جو سب کچھ بنایا ہے تمہیں، اور دنیا کو سجایا ہے، تمہیں اتنا کارآمد بنایا ہے، کیا بس ایسی سب تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اور تمہارا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا، تمہاری جو مرضی آئے تم کرو، تمہارا اچھے برے کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھ رہا ہے؟ نہیں، ایسا مت سمجھنا۔ جو یہ 7 آسمان جس نے بنائے ہیں نا، تم اس میں یہ مت کھو جانا کہ یہ صرف ایک ہی آسمان کا رب ہے، اس کی قدرت ایک ہی کی طرف ہے، نہیں، ایسے 7 آسمان بھی ہیں، یاد رکھو تم اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ یہ ایک آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے، صرف اسی میں جو ہمیں آج کل ٹی وی میں جو اسپیس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا ہم جان رہے ہیں، تو تم یہ مت سمجھنا کہ بس اتنا ہی ہے، نہیں، اس کی طرح 7 آسمان اور بھی ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس خدا نے تم کو بنایا ہے، اس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ تو اے انسان، اپنے آپ کو پہچانو، اس سے پہلے کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اس رب کے بنانے والے کے شکر گزار بن جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔
بس ایک میں غور و فکر کے لیے ایک چھوٹا سے بات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں کہ جسے ہم نے پڑھا تھا نا کفر کے بارے میں کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو، تم کافر ہے نا، کفر انکار مطلب دیکھیں اس کا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور بات بتا دیتی ہوں کہ کفر جو ہے نا دیکھیں وہ بہت سارے میننگز میں آتا ہے۔ کفر ایک چیز کے لیے نہیں آتا، کفر ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا، جانتے بوجھتے انکار کر دینا۔ کفر بہت سارے چھوٹی چیز کے لیے بھی آتا ہے، بڑی چیز کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ موٹی موٹی چیز دیکھ لیں، جیسے ایک دیکھیے کفر کے درجے، ایک ہوتا ہے ایتھیس، اللہ کا انکار کر دیتا ہے نا، پکا اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ایگنوسٹک، جسے کہتے ہیں ایگنوسٹک، کہ مطلب اللہ کے لیے، اس میں بھی دو گروپ ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ ہے بھی اللہ نہیں بھی ہے، وہ شک میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شک میں رہتا ہے مگر کہتا ہے کہ وہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، جس کا بس اللہ ہے مگر اس کا جو ہے نا کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے ہم پروف نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈیسٹ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی کچھ مطلب ہی نہیں، مطلب اللہ نے بنا دیا سب کچھ، بنو کے بس اپنا جا کے اپنے بیٹھ گیا ہے، اب جو فزیکل لا اس نے بنا دیے ہیں اب اسی کے تحت دنیا چل رہی ہے، اب اس کو اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی بات نہیں مانتے، اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا رسول ہے، مگر اپنی مرضی کرتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے، اپنا نفس کہتا ہے ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ کو نہ مان کر جو ایسے کیٹیگری کے میجر لوگ ہیں، اللہ ہم کو ان میں سے نہ کرے، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر ہم بھی اپنی کچھ مرضی کرتے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ ہم کو پکا اللہ کی فرما برداری والا بنائے۔ تو دیکھیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو نہ مان کر کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے نا، کیا فائدہ ہے اللہ کو نہیں ماننے میں؟ ایک فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اگر ہمیں گنوا دے کہ کچھ فائدہ بتا دو بھائی اللہ کو اصل چیز کیوں نہیں مانتے اللہ کو؟ بات یہ ہے کہ نہ مانو نہ عمل کرنا پڑے، سرے سے ہی اللہ کو ختم کر دو کہ جب مانیں گے تو ذمہ داری آئے گی نا، جب وہ ذمہ داری اٹھانے کو ہی تیار نہیں ہے، مگر اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ آخرت کو مانو تاکہ تمہارے دنیا کے اعمال درست ہوں، جب ہم اللہ کو مانیں گے تو آخرت کو مانیں گے، آخرت کو مانیں گے تو اللہ، دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اللہ اور آخرت دونوں ملا۔ اگر ہم اللہ کو مانیں آخرت کو نہیں مانیں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری دنیا کے اعمال درست ہوں گے، ہمارے عقیدہ درست ہوگا۔ کافر جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ڈپریس ہوتا ہے، سب سے زیادہ ڈپریس کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ وہی اس کے اندر آپ دیکھیں گے خودکشی کرنے کی جو ریشو ہے نا وہ کافروں میں اللہ سے مایوس لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا مایوس، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ امتحان چل رہے ہیں میرا، انشاءاللہ برے دن کے بعد اچھے بھی آئیں گے، اور ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو تمام نعمت اللہ نے دی ہے مگر اس کو جو کافر ہوتا ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے مگر وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو تم مانو یا نہ مانو، یعنی کہ کوئی اللہ کو مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے، اللہ نے یہاں پہ ہمیں اس سبق میں یوں اگر ہم کیلکولیٹ کریں آج کے سبق میں کہ اللہ نے جو مثال بیان کی اور پھر سب کچھ بتایا، اللہ نے یہ اپیل اور ایک ایویڈنس، دلیل، اپیل اور دلیل دونوں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو مانو تمہارے لیے اچھا ہے، نہیں مانو گے تمہارے لیے برا ہے، اینڈ اب تم کو میرے پاس ہی آنے والا ہے، تم ماننے والے بھی میرے پاس آئیں گے، نہ ماننے والے بھی میرے پاس آئیں گے۔ تو لہٰذا ماننے میں عزت ہے نا، اللہ کے آگے جھکا دو اپنے آپ کو، سیلنڈر کر دو، سوچو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کوئی پرپز ہے نا آنے کا، ایسی تھوڑی اللہ نے بس یوں ہی بنا دیا، اور پھر مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ یہ دو سوالات اگر ہم اپنے سامنے لائیں گے اور اپنے سامنے والے کو بھی اس بات کا احساس دلائیں گے تو اس کا بھی عقیدہ درست ہوگا اور پھر اس کے بھی اعمال درست ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ہمیں ان باتوں پہ غور و فکر کرنے والا بنائے اور اللہ پہ ہمارا کامل اچھا سے پختہ ہمارا جو ہے نا ایمان اچھا ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔